صحبت حق ولی نہیں رہتا، خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا، حسب نسب کے طہارت کی شرط ہے اس میں، حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا۔ یا علی جنت میں جائے گا تو کریں گے ملک سلام، آئیں گے دیکھنے کو اسے انبیاء امام، 12 پلائیں گے اسے کوثر کے 5 جام، سینے لگا کے اس سے کروں گا میں یہ کلام۔ ارے عشق علی سے تیرا مقدر لطیف ہے، تو خوش نصیب ہے کہ تیری ماں شریف ہے۔ نعرہ حیدری۔ محترم مونٹی صاحب بھی بڑا خوبصورت کلام اور اس محفل میں بڑے والہانہ طور پر اپنی شرکت کرتے ہیں، خدا ان کو بھی سلامت رکھے۔ شیر علی صاحب نے مولانا عامر صاحب، مولانا ذیشان صاحب اور یعصوب صاحب اور مونٹی صاحب کو یہاں تک پہنچایا ہے، فیضیاب صاحب کو، میں ان کا ممنون و مشکور ہوں۔ آئیے حضرات، اب میں ایک ایسے لب و لہجے کی شاعری آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس پورے پورب کی سرزمین پر ابھی جس شخصیت کے قدم نہیں پڑے ہیں، لیکن اس کی شاعری اتنی مقبول ہے کہ کم وقت میں اس نے اپنی شاعری کو معراج پر پہنچا دیا ہے، اور آج بھی جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں، بھی مسلسل سفر ہے، بامبے سے یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا ممنون و مشکور بھی ہوں کہ وہ نحیف سی آواز پر یہاں تشریف لائے، لیکن شاعری کا استقبال آپ کریں گے۔ میری مراد ہے شاعر اہل بیت جو پہلی بار یہاں تشریف لائے ہیں، محترم کمیل اکبر آبادی صاحب، جو آگرہ کی سرزمین سے تشریف لائے، ایک بلند ترین نعرہ سلواس کا استقبال کریں۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ہم تمام حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت بہت شکر گزار ہوں انیس بھائی کا کہ جو اس جشن مسرت میں آنے کے لیے میرے لیے ذریعہ بنے، اور آپ لوگوں کے روبرو میں اس وقت ہوں۔ میں گزارشاً 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، جو حضرات تھوڑا سا فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں میری طرف متوجہ ہو کے آ جائیے گا، کہ حاضر کرتا ہوں کہ سخن شیریں رکھو، سخن شیریں رکھو، تیکھی زباں اچھی نہیں لگتی۔ سخن شیریں رکھو، تیکھی زباں اچھی نہیں لگتی، یہ خصلت اہل حق کے درمیان اچھی نہیں لگتی۔ سخن شیریں رکھو، تیکھی زباں اچھی نہیں لگتی، یہ خصلت اہل حق کے درمیان اچھی نہیں لگتی، اور نبی کے بعد حیدر ماننے والوں قریب آؤ، ولا کے فرش پہ یہ دوریاں اچھی نہیں لگتی۔ نبی کے بعد حیدر ماننے والوں قریب آؤ، ولا کے فرش پہ یہ دوریاں اچھی نہیں لگتی۔ میں 4 مصرے مناسبت سے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا میں دیکھیے گا کہ آیا بلغ کے تیور دیکھ کے بولے نبی، آیا بلغ کے تیور دیکھ کے بولے نبی، حکم ہے اللہ کا فوراً سنایا جائے گا۔ آیا بلغ کے تیور دیکھ کے بولے نبی، حکم ہے اللہ کا فوراً سنایا جائے گا۔ جاؤ ایک منبر بناؤ اونٹ کے پالان کا، آج میرے بھائی کو مولا بنایا جائے گا۔ جاؤ ایک منبر بناؤ اونٹ کے پالان کا، جاؤ ایک منبر بناؤ۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، مجھے امید ہے۔ جاؤ ایک منبر بناؤ اونٹ کے پالان کا، آج میرے بھائی کو مولا بنایا جائے گا۔ سچوں کی زبانوں پر فسانے نہیں آتے، ادھر والے لوگ خاموش ہیں، میں ادھر متوجہ ہو جا رہا ہوں۔ سچوں کی زبانوں پر فسانے نہیں آتے، حق بات سے بچنے کے بہانے نہیں آتے۔ سچوں کی زبانوں پر فسانے نہیں آتے، حق بات سے بچنے کے بہانے نہیں آتے۔ مولائی تو سب ہے، کوئی بہلول نہیں ہے، جنت کے محل سب کو بنانے نہیں آتے۔
سچوں کی زبانوں پر فسانے نہیں آتے، حق بات سے بچنے کے بہانے نہیں آتے، مولائی تو سب ہیں کوئی بہلول نہیں ہے، جنت کے محل سب کو بنانے نہیں آتے، جنت کے محل سب کو بنانے نہیں آتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں بھاگ گئے شام کے کتوں، کیوں شیر کو دریا سے ہٹانے نہیں آئے؟ شام کے کتوں، کیا بات ہے، کیا سچوں کی زبانوں پر فسانے نہیں آتے، حق بات سے بچنے کے بہانے نہیں آتے، مولائی تو سب ہیں کوئی بہلول نہیں ہے، مولائی تو سب ہیں کوئی بہلول نہیں ہے، جنت کے محل سب کو بنانے نہیں آتے، جنت کے محل سب کو بنانے نہیں آتے۔ کیا بات ہے، کیوں بھاگ گئے شام کے کتوں، کیوں شیر کو دریا سے ہٹانے؟ ارے وہ صاحب ایمان اگر ہوتے تو ہرگز دروازہ زہرا کو جلانے نہیں آتے۔ فسانے نہیں آتے، سچوں کی زبانوں پر فسانے نہیں آتے۔ بھائی تھوڑا تھوڑا سامنے آ جائیے، ادھر سامنے تھوڑا سا میرا اچھا میں گزارش گزار ہوں مولانا حسن اکبر صاحب سے کہ وہ تشریف لیں، اسٹیج پہ آ جائیں۔ اچھا حضور اجازت، سچوں کی زبانوں پر فسانے نہیں آتے، حق بات سے بچنے کے بہانے نہیں آتے، حق بات سے بچنے کے بہانے نہیں آتے، مولائی تو سب ہیں کوئی بہلول نہیں ہے، جنت کے محل سب کو بنانے نہیں آتے۔ کیا بات ہے، کیوں بھاگ گئے شام کے کتوں، کیوں شیر کو دریا سے ہٹانے نہیں آتے؟ وہ صاحب ایمان اگر ہوتے تو ہرگز دروازہ زہرا کو جلانے، دروازہ زہرا کو جلانے نہیں آتے۔ یہ کرب و بلا گھر ہے حسین ابن علی کا، اس گھر میں امیہ کے گھرانے نہیں آتے۔ مولانا دلشاد صاحب الہ آبادی سے گزارش ہے کہ ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو سٹیج پر آنے کی زحمت کریں۔ محترم چندن سانیال فیض آبادی صاحب، محترم شمس تبریز صاحب سب تشریف لا چکے ہیں، ان سے گزارش ہے سٹیج پر آنے کی زحمت کریں۔ نعرہ سلوات۔ سچوں کی زبانوں پر فسانے نہیں آتے، حق بات سے بچنے کے بہانے نہیں آتے، مولائی تو سب ہیں کوئی بہلول نہیں ہے، جنت کے محل سب کو بنانے نہیں آتے۔ کیا بات ہے، کیوں بھاگ گئے شام کے کتوں، کیوں شیر کو دریا سے ہٹانے نہیں آتے؟ وہ صاحب ایمان اگر ہوتے تو ہرگز دروازہ زہرا کو جلانے نہیں آتے۔ یہ کرب و بلا گھر ہے حسین ابن علی کا، اس گھر میں امیہ کے گھرانے، اس گھر میں امیہ کے گھرانے نہیں آتے۔ ارے ظالم سے کہا دشت میں بے شیر نے ہنس کر، لگتا ہے تجھے تیر چلانے نہیں آتے۔ لگتا ہے تجھے تیر چلانے نہیں آتے۔ یہ سند ہے تمہارے لیے۔ سچوں کی زبانوں پر فسانے نہیں آتے، حق بات سے بچنے کے بہانے نہیں آتے۔
مولائی تو سب ہیں کوئی بہلول نہیں ہے، جنت کے محل سب کو بنانے نہیں آتے، وہ صاحب ایمان اگر ہوتے تو ہرگز دروازہ زہرا کو جلانے نہیں آتے، اصغر وہ صاحب ایمان اگر ہوتے تو ہرگز، وہ صاحب ایمان اگر ہوتے تو ہرگز دروازہ زہرا کو جلانے نہیں آتے، دروازہ زہرا کو جلانے نہیں آتے، یہ کرب و بلا گھر ہے حسین ابن علی کا۔ ایک شعر میں اپنے پسند کا پڑھ رہا ہوں خدا کا واسطہ۔ ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں کربلا سے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ یہ کرب و بلا گھر ہے حسین ابن علی کا، اس گھر میں امیہ کے گھرانے، اس گھر میں امیہ کے گھرانے نہیں آتے، یہ کرب و بلا باب حوائج نہیں ہوتی، یہ کرب و بلا باب حوائج نہیں ہوتی، گودی میں جو عباس کے شانے نہیں آتے، یہ کرب و بلا باب حوائج نہیں ہوتی، یہ کرب و بلا باب حوائج نہیں ہوتی، گودی میں جو عباس کے شانے نہیں آتے۔ ارے ہم لوگ عزادار ہیں، سچے ہیں، کھڑے ہیں، ہم لوگوں سے القاب چرانے نہیں آتے۔ ہم لوگ عزادار ہیں، سچے ہیں، کھڑے ہیں، ہم لوگ عزادار ہیں، سچے ہیں، کھڑے ہیں۔ اصغر ظالم سے کہا دشت میں بے شیر نے ہنس کر، لگتا ہے تجھے تیر چلانے نہیں آتے، لگتا ہے تجھے تیر چلانے، مطلب حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ جو کہہ رہے ہیں اشک بہانا گناہ ہے، ارم بھائی، جو کہہ رہے ہیں اشک بہانا گناہ ہے، ان کو رفیق اپنا بتانا گناہ ہے۔ جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، جو کہہ رہے ہیں اشک بہانا گناہ ہے، ان کو رفیق اپنا بتانا گناہ ہے۔ بہر خدا جہاد پہ جانا ثواب ہے، بہر خدا جہاد پہ جانا ثواب ہے، لیکن نبی کو چھوڑ کے آنا گناہ۔ بہانا گناہ ہے، ان کو رفیق اپنا بتانا گناہ ہے، بہر خدا جہاد پہ جانا ثواب ہے، لیکن نبی کو چھوڑ کے آنا گناہ ہے۔ بے شک فروع دین میں اول نماز ہے، بے شک فروع دین میں اول نماز ہے، لیکن جمعہ بدھ کو پڑھانا گناہ ہے۔ جو کہہ رہے ہیں اشک بہانا گناہ ہے، جو کہہ رہے ہیں اشک بہانا گناہ ہے، ان کو رفیق اپنا بتانا گناہ ہے۔ بہر خدا جہاد پہ جانا ثواب ہے، لیکن نبی کو چھوڑ کے آنا گناہ ہے۔ بے شک فروع دین میں اول نماز ہے، لیکن جمعہ بدھ کو پڑھانا، لیکن جمعہ بدھ کو پڑھانا گناہ ہے۔ ارے پھاڑی تھی جس ذلیل نے تحریر مصطفیٰ، اس کا گناہ سب سے چھپانا گناہ۔ پھاڑی تھی جس ذلیل نے تحریر مصطفیٰ، پھاڑی تھی جس ذلیل نے تحریر مصطفیٰ، پھاڑی تھی جس ذلیل نے تحریر مصطفیٰ، اس کا گناہ سب سے چھپانا، اس کا گناہ سب سے چھپانا۔ جو کہہ رہے ہیں اشک بہانا گناہ ہے، ان کو رفیق اپنا بتانا گناہ ہے۔ آپ لوگ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ جناب چندن سانحال صاحب تشریف لا چکے ہیں، مل جل کے نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے، اللہم صلی۔ جو کہہ رہے ہیں اشک بہانا گناہ ہے، چندن بھائی جو کہہ رہے ہیں اشک بہانا گناہ ہے، ان کو رفیق اپنا بتانا گناہ ہے۔ بہر خدا جہاد پہ جانا ثواب ہے، لیکن نبی کو چھوڑ کے آنا گناہ ہے۔ بہر خدا جہاد پہ جانا ثواب ہے، لیکن نبی کو چھوڑ کے آنا گناہ ہے۔ بے شک فروع دین میں اول نماز ہے، میری طرف متوجہ ہو جائیے گا، بے شک فروع دین میں اول نماز ہے، لیکن جمعہ بدھ کو پڑھانا گناہ ہے۔ پھاڑی تھی جس ذلیل نے تحریر مصطفیٰ، اس کا گناہ سب سے چھپانا،
ارے جو بغض اہل بیت میں دنیا گزار دے، ایسے بشر کی موت میں جانا گناہ ہے۔ جو بغض اہل بیت میں دنیا گزار دے، ایسے بشر کی موت میں جانا، ایسے بشر کی موت میں جانا۔ سن لے اے شیخ، فاطمہ بنت رسول ہیں۔ قبلہ سن لے اے شیخ، فاطمہ بنت رسول ہیں، ان کو عدالتوں میں بلانا گناہ ہے۔ سن لے اے شیخ، فاطمہ بنت رسول ہیں، سن لے اے شیخ، فاطمہ بنت رسول ہیں، ان کو عدالتوں میں بلانا۔ جو خود رسول پاک نے زہرا کو کی ہبہ، جو خود رسول پاک نے زہرا کو کی ہبہ، وہ جائیداد چھین کے کھانا گناہ ہے۔ سن لے اے شیخ، فاطمہ بنت رسول ہیں، ان کو عدالتوں میں بلانا۔ ایک مل جل کے نعرے صلوات بجائے محمد والے محمد۔ سن لے شیخ فاطمہ، دیکھیں اگر ہلکی سی بھی پلکیں ادھر ادھر جھپکی تو شیر کا قتل ہو جائے گا، خدا حسین کا واسطہ ہے پلکیں نہ جھپکنے پائیں۔ سن لے شیخ، فاطمہ بنت رسول ہیں، ان کو عدالتوں میں بلانا گناہ ہے۔ ان کو بھائی آگے تشریف لے آئیے، ایک مل جل کے پھر نعرہ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ علی ولی سے جو دشمنی ہے تو جلدی قرب حیات کاٹو، تمہیں میسر نہیں لحد میں سکون کی ایک رات کاٹو۔ علی ولی سے جو دشمنی ہے تو جلدی قرب حیات کاٹو، تمہیں میسر نہیں لحد میں سکون کی ایک رات کاٹو۔ جو روز محشر سزا ملے گی جب اپنے اپنے برے عمل کی ندا یہ آئے گی، سب سے پہلے فدق کے چوروں کے کاٹو۔ یا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جو کہہ رہے ہیں اشک بہانا گناہ ہے، ان کو رفیق اپنا بتانا گناہ ہے۔ بہر خدا جہاد پہ جانا ثواب ہے، لیکن نبی کو چھوڑ کے آنا گناہ ہے۔ بے شک فروع دین میں اول نماز ہے، لیکن جمعہ بدھ کو پڑھانا گناہ ہے۔ پھاڑی تھی جس ذلیل نے تحریر مصطفیٰ، اس کا گناہ سب سے چھپانا گناہ ہے۔ سن لے شیخ، فاطمہ بنت رسول ہیں، ان کو عدالتوں میں بلانا گناہ ہے۔ جو خود رسول پاک نے زہرا کو کی ہبہ، وہ جائیداد چھین کے کھانا گناہ ہے۔ ارے صدیق بن رہا ہے تو پھر اپنے دم پہ بن، القاب مرتضیٰ کے چرانا گناہ ہے۔ صدیق بن رہا ہے تو پھر اپنے دم پہ بن۔ سن لے شیخ، فاطمہ بنت رسول ہیں، ان کو عدالتوں میں بلانا گناہ ہے۔ جو خود رسول پاک نے زہرا کو کی ہبہ، وہ جائیداد چھین کے کھانا گناہ ہے۔ صدیق بن رہا ہے تو پھر اپنے دم پہ بن، صدیق بن رہا ہے تو پھر اپنے دم پہ بن۔ القاب مرتضیٰ کے چرانا گناہ ہے، القاب مرتضیٰ کے چرانا گناہ ہے۔ اب یہاں سے مسئلہ حاضر کر رہا ہوں تمام مومنین کی جانب سے، ہم کو ڈھونڈے نہ کوئی دشت بیابانوں میں، بہت اچھا ہے، ہم کو ڈھونڈے نہ کوئی دشت بیابانوں میں، ہم عزادار ہیں ملتے ہیں عزاخانوں میں۔ ہم کو ڈھونڈے نہ کوئی دشت بیابانوں میں، ہم عزادار ہیں ملتے ہیں عزاخانوں میں۔ ایسے ایسے بھی ہیں شبیر کے ماتم کے خلاف، ایسے ایسے بھی ہیں شبیر کے ماتم کے خلاف، زندگی جن کی گزر جاتی ہے میخانوں میں۔ ایسے ایسے بھی ہیں شبیر کے ماتم کے خلاف، زندگی جن کی گزر جاتی ہے میخانوں میں۔ مرتبہ ابن مظاہر کا کوئی کم بھی نہیں، مرتبہ ابن مظاہر کا کوئی کم بھی نہیں، حر مگر خاص ہے شبیر کے مہمانوں میں۔ مرتبہ ابن مظاہر کا کوئی کم بھی نہیں،
اور مگر خاص ہے شبیر کے مہمانوں میں، چومتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، چومتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، جانے کیا بات ہے تسبیح کے ان دانوں میں، چومتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، جانے کیا بات ہے تسبیح کے ان دانوں میں۔ اس نے جھولے سے ہمک کر یہ بتایا بابا آ گئی آپ کی آواز میرے کانوں میں۔ اس نے جھولے سے ہمک کر یہ بتایا بابا آ گئی آپ کی آواز میرے کانوں میں، آ گئی آپ کی آواز میرے کانوں میں، آ کے اپنوں میں بڑے چین سے ہر سویا ہے، آ کے اپنوں میں بڑے چین سے ہر سویا ہے، یہ کئی روز سے بے چین تھا بیگانوں میں، آ کے اپنوں میں بڑے چین سے ہر سویا ہے، یہ کئی روز سے بے چین تھا بیگانوں میں۔ فتوی کفر تشیع پہ لگانے والوں جھانک کر دیکھ لو تم اپنے گریبانوں میں، فتوی کفر تشیع پہ لگانے والوں۔ ایک شعر مجھے سنانا تھا، میں اس منزل تک آ گیا ہوں، تمہیداً جتنے شعر تھے میں نے پڑھ لیے ہیں، چچا شعر حاضر کراؤں سنیے گا۔ شجرہ خبیثہ کا پورا نچوڑ اگر اس شعر کے اندر نہ ہو تو بالکل مت بولیے گا۔ ہم کو ڈھونڈے نہ کوئی دشت بیابانوں میں، بھیا 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے، ہم کو ڈھونڈے نہ کوئی دشت بیابانوں میں، ہم عزادار ہیں ملتے ہیں عزا خانوں میں، اگر پلکیں جھپکی آپ کا لطف چلا جائے گا میں پڑھ کے نکل جاؤں گا۔ ہم کو ڈھونڈے نہ کوئی دشت بیابانوں میں، ہم عزادار ہیں ملتے ہیں عزا خانوں میں، ایسے ایسے بھی ہیں شبیر کے ماتم کے خلاف، زندگی جن کی گزر جاتی ہے میخانوں میں، مرتبہ ابن مظاہر کا کوئی کم بھی نہیں، اور مگر خاص ہے شبیر کے مہمانوں میں، چومتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، جانے کیا بات ہے تسبیح کے ان دانوں میں، آ کے اپنوں میں بڑے چین سے ہر سویا ہے، یہ کئی روز سے بے چین تھا بیگانوں میں۔ ہم بتاتے ہیں سنو کون تھا کمبخت یزید، خدا کی قسم کوئی اپنی جگہ نہیں بیٹھا رہے گا، اور ہم بتاتے ہیں سنو کون تھا کمبخت یزید، اس کی ماں ناچتی پھرتی تھی عرب خانوں میں۔ سنو کون تھا کمبخت یزید، اس کی ماں ناچتی پھرتی تھی عرب خانوں میں۔ ہم بتاتے ہیں سنو کون تھا کمبخت یزید، اس کی ماں ناچتی پھرتی تھی۔ میرا وقت ہو گیا، انیس بھائی کا حکم ہے 1 مطلب اور 2 شعر پڑھنے کا، بس اس کے بعد انشاءاللہ اپنی زحمت تمام کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، بہت سے شاعر ہیں نا، میری بھی مجبوری ہاں یہ سب بھی چلے۔ نہیں بالکل میں تو مطلب حاضر کرتا ہوں، ردیف ملاحظہ فرمائیے گا۔ عباس کی نس میں شجاعت کے علاوہ، عباس کی نس میں شجاعت کے علاوہ ہے شہ کی اطاعت بھی محبت کے علاوہ۔ ردیف ملاحظہ فرمائیے گا انشاءاللہ، بس 3 سے 4 شعر سناؤں گا، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ عباس کی نس میں شجاعت کے علاوہ ہے شہ کی اطاعت بھی محبت کے علاوہ، عباس سے سرور نے کہا اے میرے غازی، پھر مصرع سنیے، عباس سے سرور نے کہا اے میرے غازی، تم مانگ لو کچھ اور اجازت کے علاوہ۔ عباس کی نس میں شجاعت کے علاوہ ہے شے کی اطاعت بھی محبت کے علاوہ، عباس سے سرور نے کہا اے میرے غازی تم مانگ لو کچھ اور اجازت کے علاوہ، عباس اگر اذن وغا تم کو میں دے دوں کیا ہوگا زمانے میں قیامت کے علاوہ، عباس اگر اذن وغا تم کو میں دے دوں۔ 3 1 مطلب 2 شعر میں پڑھ چکا، بس 2 شعر بچے ہیں، اس لیے آہستہ پڑھیں تاکہ سمٹ جائے۔ عباس کی نس میں شجاعت کے علاوہ، عباس کی نس میں شجاعت کے علاوہ ہے شہ کی اطاعت بھی محبت کے علاوہ، عباس سے سرور نے کہا اے میرے غازی تم مانگ لو کچھ اور اجازت کے علاوہ، عباس اگر اذن وغا تم کو میں دے دوں کیا ہوگا زمانے میں قیامت کے علاوہ، گھٹ گھٹ کے اسی غم میں مرا شام کا حاکم، سب دے دیا شبیر نے بیعت کے علاوہ، گھٹ گھٹ کے اسی غم میں
مرا شام کا حاکم. گٹ گٹ کے جو لوگ اب اس شعر پہ خاموش رہے انشاءاللہ اس پہ نہیں رہیں گے، یہ مجھے امید ہے. عباس کی نس نس پہ شجاعت کے علاوہ ہے شیخ کی اطاعت بھی محبت کے علاوہ. عباس سے سرور نے کہا اے میرے غازی تم مانگ لو کچھ اور اجازت کے علاوہ. عباس اگر اذن وقا تم کو میں دے دوں کیا ہوگا زمانے میں قیامت کے علاوہ. گٹ گٹ کے اسی غم میں مرا شام کا حاکم، سب دے دیا شبیر نے بیعت کے علاوہ. اے 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 مجلسوں ماتم میں کمی ڈھونڈنے والوں، اے مجلسوں ماتم میں کمی ڈھونڈنے والوں، کچھ کام نہیں تم کو سیاست کے علاوہ.